اس ڈبیٹ میں جاوید صاحب نے ایک سوال کیا کہ اس سوچ کا ترغیب استعمال کیا ہے؟ یعنی جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں ان کے جو معاشرہ ہیں اس معاشرے کے اندر میں اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے جس سے جاوید صاحب نے سوال کیا ہے مذہبی لوگوں سے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہندو دھرم کے بھگوت گیتا کے اندر جو شری کرشن نے ارجن کو اپدیش دیے ہیں اس کے اندر میں بہترین ترغیب استعمال، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بائبل میں بھی ہے، اسی طریقے سے بدھزم کے اندر میں بھی ہے، سکھزم کے اندر میں بھی ہے، جودھزم کے اندر میں بھی ہے، کرسچینٹی کے اندر میں بھی ہے اور اسلام کے اندر میں بھی ہے۔ اب آپ سب کے اندر میں یہ سوال ہوگا کہ جب وہ سب لکھے ہوئے ہیں، وہ سب باتیں ہیں تھے، تو آج دنیا کے اندر میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ جاوید صاحب، ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے لوگ پڑھ کے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کے آئے اور معمولی سردی کھانسی کا بھی علاج وہاں کے ڈاکٹر نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا آپ سوچیں گے کہ غلطی وہاں کے ڈاکٹری کے بک میں ہے یا وہاں کے پڑھانے والوں کے اندر میں ہے یا وہاں کے ایگزامینیشن کے سسٹم پہ ہے کہ انہوں نے صحیح سے ایگزامینیشن نہیں لیا، صحیح سے پڑھایا نہیں اور لوگوں کو ڈگری دے دی؟ اسی طرح سے اگر کوئی پروفیسر ہے اور پروفیسر کی ڈگری لے کر کے آیا کسی انسٹیٹیوٹ سے اور بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہے، تو آپ کیا سوچیں گے کہ وہ انسان میں غلطی ہے یا وہ انسان جہاں سے پڑھ کے آیا وہاں غلطی ہے؟ جاوید صاحب، مذہب سب سے اوپر ہے، سائنس، حکمت کی کتابیں، میڈیکل، جتنی بھی یونیورسٹی سب سے اوپر ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر کوئی لگتا ہے کہ اس ڈگریز میں پاس کیا ہوا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا چلا جائے گا۔ اب ایک مثال لیتے ہیں، ایک شہر ہے، اس شہر کو کسی بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے سوچ رکھنے والے انسانیت کے اس شہر کو بسائے اور اس شہر کے اندر میں سپر مارکیٹ، ہاسپیٹل، ہر طرح کے فیسلٹی سے اس کو بھر دیے گئے۔ اس کے بعد اس کے اندر میں ہر انسانوں کے لیے گھر ہیں اور اس کے اندر میں بے حساب کھیتی کے میدان ہیں، بے حساب مطلب جانور ہیں، پولٹری فارم ہے، گوٹ فارم ہے، اور اس کے اندر میں ہر طرح کے سہولتیں ہیں۔ اس کے اندر میں سڑکوں کے بہترین ڈیزائن ہے، سگنلز لگے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں بہترین ٹیکنالوجی ہے، بلڈنگز کے اندر میں بہترین ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے اندر میں بزنس کے بہت بہترین ذریعے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر کے بزنس کریں، بینک کھولیں، اور اس کے اندر میں پہلے سے سسٹم بنا ہوا ہے کہ لوگ کیا کیا بزنس کریں گے اور سوسائٹی کے سائیکل کیسے چلیں گے، کون کس طرح کا بزنس کرے گا، کتنے ریسٹورنٹس ہوں گے، کتنے گروسری شاپ ہوں گے، کتنے اسکولز ہوں گے، کتنے فیکٹری ہوں گے، جس سے وہاں کی اکنومی بھی بہت بہترین طریقے سے چلتی رہے۔ تو جاوید صاحب، اب وہاں کے جنہوں نے اس شہر کو بسایا، وہاں کے لیے ایک بکلیٹ لکھ دیا۔ اب اس بکلیٹ کے اندر میں وہاں کس طرح سے زندگی وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو بوڑھے ہو جائیں گے ان کو فری علاج، فری دوا، فری گھر، فری الیکٹریسٹی، فری واٹر، یہ سب دیے جائیں گے، اور جو بچے ہیں ان کو فری پڑھائی، فری تربیت، فری علاج، یہ سب دیے جائیں گے، اور جو معذور ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی وہاں پہ سسٹم دیے گئے ہیں۔ اب
کس طرح سے اکنومی کا سسٹم ہوگا، کتنا پرسنٹ لوگ ٹیکس دیں گے اپنے آمدنی سے، کہ یہ ساری چیزیں جو اولڈ ایج کے لیے، اپاہج کے لیے، جو بچوں کے لیے جو فری چیزیں دی جا رہی ہیں، یا وہاں کے سسٹم جو چلائے جا رہے ہیں، وہاں کے گورننس کے لیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ بکلیٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ زندگی کیسے گزاری جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایک ایسے علاقے سے جہاں پر بہت زیادہ کرائم ہے، جہاں پر لوگوں کو کچھ ڈسپلین کا پتہ نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے اخلاقیات گرے ہوئے ہیں، ویسے جگہ سے لوگوں کو اگر اس جگہ پہ لا کر کے بھر دیے جائیں، اور اس کو مطلب وہ جہاں وہاں پر جو بکلیٹ دیا گیا تھا، وہاں کے لوگ ان کو اس بکلیٹ کو بغیر پڑھے ہوئے اس بکلیٹ کو پڑھنے کے بارے میں سرٹیفکیٹ بھی دے دیں کہ یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے جاؤ اور وہاں پر تم اپنی زندگی جی سکتے ہو، یہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو دکھانا، تو وہاں کا وہ نیشنلٹی تم کو دے دیں گے. اب ویسے لوگ اس ملک میں آئیں گے، خراب کریں گے، بدماشی کریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، تو اس میں کیا غلطی ہے اس شہر کو بسانے والے کی؟ کیا غلطی ہے اس شہر کے نظام کو بنانے والے کی؟ وہ تو اس کی ہے جنہوں نے اس بکلیٹ کے بارے میں صحیح سے لوگوں کو بتایا نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب پریشانیاں آئیں، مصیبت آئیں، ٹھیک ہے، اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے وہ بکلیٹ دیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی مصیبت آئے، کوئی شہر کا نظام خراب ہو، تو تم لوگ تمہارے لیے یہ بکلیٹ ہے. تو اب وہ اس بکلیٹ کو لے کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیں، اس کو اچھے اچھے جگہ پہ خوبصورت سے غلاف کے اندر میں رکھ لیں. اس بکلیٹ کے بارے میں جو ہے نا، اس بکلیٹ کو بغیر پڑھے ہوئے رٹا مارتے رہیں، اپنے گھروں کے اندر میں اس کی تلاوت کرتے رہیں اس بکلیٹ کا، اور اس بکلیٹ کے بارے میں اور ہاں، جو شہر بسانے والے تھے وہ کچھ ہر ویلیج کے اندر میں ایک پلیس بنائے جس کے اندر میں یہ بھی بتا دیے کہ اگر تمہیں ہر روز اس پلیس کے اندر میں جانا ہے اور اس بکلیٹ کے بارے میں اس شہر میں کیسے رہنا ہے، یہاں پہ کیسی زندگی گزارنے ہے، یہاں پہ تم کو میسج ملے گا، ہر روز تمہارے ذہن کو ٹریننگ ملے گا. ٹھیک ہے. اب لوگ وہاں پر جو بکلیٹ کو پڑھے ہی نہیں، وہ ہر روز اس جگہ پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے آ بھی رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ بکلیٹ کے بارے میں صحیح سے سمجھایا نہ جائے تو پھر وہاں کا نظام تو درہم برہم ہو جائے گا. جاوید صاحب، یہی تو بات ہے کہ جس خدا نے اس پورے کائنات کو بنایا اور اس کا بہترین بکلیٹ انسانوں کے لیے دیا، اور وہ آج بھی ویسے ہی سنبھالا ہوا ہے. لوگ اسے نہ پڑھ کے، لوگ اسے نہ سمجھ کر کے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. لوگوں کے لیے بہترین عبادت گاہیں ہیں. اس کے اندر سے ان کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سوسائٹی کے لیے باخبر رہے، کس کے گھر میں کیا پریشانیاں ہیں، کس کو کیا کیا برائیاں ہیں، اس کو وہاں سے دور کرنا چاہیے. اس کو وہاں سے بیٹھ کر کے اپنے اپنے عبادت گاہوں کے اندر میں کام ہونا چاہیے، انسانیت کے کام ہونا چاہیے. اگر وہ سب ہوتے تو آج دنیا کے اندر میں پریشانیاں نہیں کے برابر ہوتی. لیکن جو شیطان ہے وہ انسان کو عبادت تک ہی محدود کر دیتا ہے. باقی کے جو 4 کام ہے، انسانیت سکھانا، انسانیت کا ماحول بنانا اصل مذہب کا کام ہے، مذہبی لوگوں کا کام ہے. بہترین ماحول بنانا وہ چھوڑے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے دنیا کے اندر میں تباہی بربادی آئے ہوئے ہیں.